پہلے حماس کے چیف اسماعیل ہنیہ اور اب حزب اللہ کے چیف حسن نصر اللہ کی اسیسینیشن۔ کیا اب لبنان یا پھر حزب اللہ کا بھی حال وہی ہوگا جو کہ حماس اور فلسطین یا غزہ کا ہوا ہے؟ کیا حزب اللہ حسن نصر اللہ کی اسیسینیشن کے بعد کمزور پڑ جائے گی؟ ایسا سوچنا بالکل غلط ہے، کیونکہ لبنان ایک کنٹری ہے جسے پوری دنیا کی ریکگنیشن حاصل ہے۔ فلسطین غزہ کے پاس نہ تو اپنی کوئی آرمی تھی اور نہ ہی حماس، جو کہ ڈائریکٹلی اسرائیل کے ساتھ اس وقت جنگ لڑ رہا تھا، وہ اتنی پاور میں تھا کہ وہ اسرائیل جیسی بڑی طاقت کے ساتھ لڑ سکتا۔ مگر حزب اللہ، جو کہ بنی ہی ایک مقصد کے لیے تھی اور ایک ہی نعرے پر بنی تھی کہ ہم ایک دن اسرائیل کو اس دنیا سے ختم کر دیں گے۔ حزب اللہ کے پاس 25 سے 50 ہزار کے درمیان ٹرینڈ گوریلا فائٹرز ہیں، اور جیسے کہ حزب اللہ کو بیک پر ایران ایڈ کر رہا ہے، تو ایران ہر سال حزب اللہ کو ملینز آف ڈالرز دیتا ہے ان کے ویپنز اور آرمی کو مضبوط بنانے کے لیے۔ اور حسن نصر اللہ، جو کہ حزب اللہ کے چیف تھے، ان کے تعلقات ایران کے ساتھ بہت ہی اچھے تھے۔ حسن نصر اللہ 32 سالوں سے حزب اللہ کے چیف تھے۔ حزب اللہ آرگنائزیشن 1986 میں بنائی گئی، جس کے بعد ان کے چیف عباس الموساوی تھے، جن کو 1992 میں اسرائیل کی طرف سے ہی قتل کروا دیا گیا۔ اور پچھلے ان 32 ایئرز کے اندر حسن نصر اللہ نے حزب اللہ آرگنائزیشن کو بہت ہی زیادہ طاقتور بنا دیا تھا۔ اب ان کے پاس جدید میزائلز تھی اور ان کی آرمی پورے لبنان کے علاوہ کئی عرب کنٹریز کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ اب حزب اللہ کے اگلے چیف بھی حسن نصر اللہ کے اپنے ہی کزن ہاشم سیف الدین کو بنانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، اور وہ بھی تقریباً 30 سالوں سے حزب اللہ آرگنائزیشن کے ہی ایک حصہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہاشم سیف الدین اور حسن نصر اللہ کے سوچنے کا انداز ایک جیسا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم لبنان کے سویلینز اور غزہ کے سویلینز کو صرف اس لیے مارتے تھے کیونکہ یہ لوگ اپنے گھروں میں میزائل چھپا کر رکھتے تھے، اور یہ لوگ ہر مہینے ان میزائل کو چھپانے کے لیے ان آرگنائزیشن سے پیسے لیتے تھے۔ مگر اس چیز کا ثبوت اسرائیل کے پاس نہیں ہے۔ پچھلے کچھ دنوں کے اندر اسرائیل اور لبنان کی طرف سے ایک دوسرے کے اوپر کئی سارے راکٹس گرائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں طرف پر بھاری کیجوالٹیز دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اب یو ایس اور فرانس حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان 21 دنوں کے لیے جنگ روکنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے تاکہ وہ اس جنگ کو ختم کر سکیں، مگر دوسری طرف یو ایس ہی اسرائیل کو $8.2 بلین دے رہا ہے ان کے ڈیفنس سسٹم کو اور بھی زیادہ مضبوط بنانے کے لیے۔ تو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی ہی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔